السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے لذت دہن نہ رہی۔ آسما نورین نے لکھا ہے۔ بہت ہی اچھا ناول ہے، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ چلیں جی پڑھنا سٹارٹ کرتی ہوں۔ جی جناب، میں ہوں فیضی جی۔ آپ نے بالکل صحیح پڑھا، فیضی۔ فیضی کیا کہا؟ یہ نام میرا اصل نہیں ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا بھائی؟ خیر سچ تو یہی ہے کہ میرا نام فرحانہ پروین تھا۔ اما ابا نے رکھا تھا۔ جس زمانے کی میں پیداوار تھی اس وقت ایسے ہی نام رکھے جاتے تھے نا۔ شادی کے بعد میں نے فرحانہ فیاض کر لیا، کیونکہ فیاض کے ساتھ لگ کر پھر سننے میں تھوڑا بہتر لگ رہا تھا نام۔ ویسے تو مجھے فیاض کا نام بھی نہیں پسند تھا، لیکن کیا کروں، شروع سے فیاض کی مانگ تھی۔ میں اور فیاض کے لائے ہوئے سموسے اور جلیبیاں کھا کر موٹی توند والے فیاض کو دل دے بیٹھی، پتہ ہی نہ چلا۔ خیر میں بتا یہ رہی تھی کہ میرا نام اب فیضی ہو گیا، فرحانہ فیاض، اور فیاض کو بھی یہ نام پسند آیا ہے۔ ظاہر گاؤندی سے لگتا ہے کہ فیاض پر اندر سے کافی ماڈرن ہے، سمجھا کرے نا۔ کچھ دنوں سے ہم دونوں کے ساتھ ایک ہی مسئلہ ہو رہا ہے، ہمیں کھانے کا ذائقہ نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیوں۔ زبان کے، معدے کے، جگر کے، سب کے ٹیسٹ جو ڈاکٹر نے کہے کروا کر بیٹھے۔ ڈاکٹر کے مطابق کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں حسرت سے کھانے کی چیزوں کو بس دیکھے جاتی ہوں۔ دیکھنے سے آنکھیں برس سی جاتی ہیں، لیکن زبان پر رکھتے کے ساتھ ہی ہر چیز گویا چمڑے کا پرانا بوسیدہ ناگوار مہک والا ٹکڑا بن جاتی ہے، جس کو زہر مار کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن پیٹ بھرنے کے لیے لقمہ نکلنا ہی پڑتا ہے۔ کیا کروں، اور بالکل ایسی ہی حالت فیاض کی بھی تھی۔ وہ دن بھر کا تھکا ہوا آ رہا ڈیوٹی سے آتا اور میں نے ٹیبل پر کھانا چنا ہوتا، لیکن فیاض کا بھی یہی عالم ہوتا۔ فیضی جی، کسی چیز کا بھی ذائقہ نہیں، آپ کی کوکنگ کو کیا ہو گیا ہے؟ حالانکہ یہی فیاض ہوتا تھا، میرے بنائے کھانوں کی دھوم مچاتا رہتا، خاص طور پر اماں بھی کے کہے کہ گھر یہ ہمارا معاہدہ تھا، اماں بھی کے گھر کے فیاض کبھی میرے کھانے میں نقص نہیں نکالے گا۔ سچ بتاؤں تو کوکنگ مجھے پسند بھی نہیں تھی، مجھ سے کھایا بھی نہیں جاتا تھا۔ میری اور میری دیورانی کی ڈیوٹی تھی سالن بنانے کی۔ ایک دن وہ بناتی اور اگلے دن میری باری ہوتی۔ وہ سیدھی سادی سی اللہ میاں کی گائے خوب مزیدار چیزیں پکاتی، اور میری باری والے دن سب گھر والے بس بے ذائقہ سا کچا پکا کھانا کھاتے۔ اماں بھی، میری ساس بیچاری ضعیف ہو چکی تھیں۔ فیاض اور میرے دیور کی تنخواہ اور میرے سسر کی پینشن ملا کر ہمارا گزارا بہت عیاشی سے تو نہیں، بس ہو رہا تھا۔ اماں بھی نہایت کفایت شعاری کے ساتھ گھر کا خرچہ چلاتی تھیں، کبھی سالن میں کسی چیز کی تنگی نہیں ہونے دی انہوں نے۔ میں دال میں آٹا ٹماٹر ڈالتی، وہ گلی میں ریڑھی والے سے فوراً 2 کلو ٹماٹر لے کر دیتی۔ اکثر سب کو کہا بھی کرتی تھی، جب وہ جوان تھی تو مالی حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، اس لیے وہ اب اپنی بہوؤں کو ہر چیز وافر مقدار میں مہیا کرتی ہیں، تاکہ اچھا کھانا پکا کر شوہر اور بچوں کو کھلائیں۔ مگر مجھے سردی گرمی کچن میں جانا زہر لگتا، مسالہ بھوننے کی زحمت ہی نہ کرتی۔ پیاز ٹماٹر الگ الگ تیر رہے ہوتے اور میں سالن کا ڈونگا بھر کر دسترخوان پر پٹخ دیتی۔ اماں بھی کے کہنے سکھانے کے باوجود میں نے اپنی روش کبھی نہ بدلی، بلکہ بچوں کے بعد تو میں اور شیر ہو گئی تھی۔ فیاض مکمل میری مٹھی میں تھا۔ بچوں کے بہانے میں اکثر بازار سے چیزیں منگوا لیتی، یا ہم باہر چلے جاتے کسی بہانے سے، اور رول پراٹھے، کڑاہیاں، کچھ چٹپٹا کھا کر آتے۔ بس پھر گھر میں نہ پکانے کا دل ہوتا نہ کھانے کی بھوک، اس لیے چیزیں پٹخ کر کچھ بھی بنا لیتی۔ اماں بھی دبی دبی آواز میں احتجاج بھی کرتی تو میری گوری اور چیزیں پٹخنے کے عمل میں اور تیزی آ جاتی۔ ایک بار تو حد کر دی تھی میں نے بھی۔ اماں بھی نے سالن چکھتے کے ساتھ ہی کہا، فرحانہ دیئے سالن وچ کوئی ذائقہ ہی نہیں آندا پیا۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ میں نے زور سے چمچہ سالن والے ڈونگے میں مارا۔ پاس بیٹھی اپنی سب سے چھوٹی بیٹی، جو اماں بھی کی بہت لاڈلی تھی، اس کو بلا وجہ کس کر گال پر تمانچہ رسید کیا۔ کھانا کھاؤ مائرہ، بندے نہ کھاؤ۔ یہ کہا تو بیٹی کو تھا، لیکن در پردہ سنایا اماں بھی کو تھا۔ اس دن دسترخوان پہ سب موجود تھے، یہ بات سن کر سب چپ سے ہو گئے۔ شریف لوگ تھے میرے سسرال والے بھی۔ میں نے یہ سب کرنے کے بعد کن اکھیوں سے اماں بھی کی طرف دیکھا، وہ آنسو بھری آنکھیں لے کر اپنی پلیٹ پر جھک گئیں اور زیر لب کہہ رہی تھیں، میں نے تو بس اس سے آگے نہ میں نے سنا نہ مجھے دلچسپی تھی۔ خیر اس کے بعد میں نے الگ گھر کی مہم تیز کر دی اور 2 ہی ماہ میں ہم الگ ہو گئے۔ اماں بھی ہمارے الگ ہونے پر بے حد رنجیدہ تھیں۔ میں نے کئی بار انہیں چھپ چھپ کر روتے بھی دیکھا، لیکن وہ میرے بچوں سے بے حد محبت کرتی تھیں، لیکن اب بچے بڑے ہو گئے تھے، میرے لیے ان کو اکیلے ہینڈل کرنا مشکل نہیں تھا، لہذا میں نے اپنا نفع دیکھا اور الگ ہو کر اپنی دنیا بسا لی، جس میں فیضی حاکم، فیاض محکوم اور بچے تو ویسے ہی میرے تھے۔
اماں بھی ہمارے الگ ہونے کے بعد زیادہ جی نہیں پائیں اور اگلے جہان روانہ ہو گئیں۔ ان کی وفات پر بھی مجھے کوئی خاص دکھ نہیں ہوا، میرا کون سا کوئی کام رکنا تھا، ویسے ہی سب ویسے ہی چلتا رہا۔ لیکن اس کے بعد بس یہ عرضہ مجھے اور فیاض دونوں کو لگ گیا ہے۔ اب جتنے بھی جتن کر لوں مجھے کھانے کا ذائقہ ہی نہیں آتا۔ جتنے مرضی مشہور باورچی کے ہاتھ کا کھانا کھا لوں مجھے اور فیاض کو کھانا بدمزہ ہی لگتا ہے۔ اب تو بچے بھی سب سے تھکنے لگے ہیں، لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کو ایک ہی بیماری ہو جس کا کوئی نام ہی نہ ہو۔ وہم ہے آپ دونوں کا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ وہم ہے؟ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا چھوٹا سا افسانہ۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ امید ہے مجھے کہ آپ میرے ناول سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتی ہوں گی، صرف پڑھتی ہی نہیں ہوں گی بلکہ ان سے کچھ سیکھیے گا بھی۔ چلیں جی، کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔